تو ویڈیو کا آغاز کریں گے برج حمل سے، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 اپریل کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ ان کا حاکم طالع مریخ جو ہے وہ پچھلے کئی عرصے سے بلکہ پچھلے کئی مہینوں سے اپنے حبوطی برج میں موجود تھا، اور اسی دوران اس نے رجت بھی اختیار کی اور استقامت بھی اختیار کی۔ انہی وجوہات کی بنا پر ان کو کئی ایک معاملات کے حوالے سے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا تھا، خاص طور اپنی ذات کے حوالے سے، وراثتی معاملات کے حوالے سے، صحت کے معاملات کے حوالے سے، شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے درمیانی آپ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اب مریخ جو ہے اپنا برج تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ شروع کے 4 دن جو ہے یہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، پریشانی لا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے باقی ایام جو ہیں معاملات کے میں مثبت صورتحال کی نشاندہی کریں گے۔ بہرحال آپ برج حمل والوں کو میں مشورہ یہی دوں گا کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ جدھر مریخ اپنے حبوطی ڈگریوں پر ہوگا، خراب پوزیشن میں ہوگا، وہاں 13 اور 14 تاریخ کو جو ہے وہ قمر بھی اپنے حبوطی برج میں موجود ہوگا، تو یہ جو دن ہے ان کے لیے کچھ مشکلات کا باعث بنیں گے۔ ملازم پیشہ افراد کو اپنے نوکری کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3-4 دن ان کے دفتری معاملات کے حوالے سے خاصے کروشل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو ڈرائیونگ کرتے ہیں یا مشینری وغیرہ پہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے شروع کے ایام جو ہے ان کے کسی حادثے وغیرہ یا ایکسیڈنٹ ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں لوگوں کے ساتھ غیر ضروری طور پر الجھنے سے گریز کریں، اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان معاملات میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ جو ٹینشنیں پچھلے کئی ایک مہینوں سے چل رہی تھی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ وہ اس عشرے کی 15 تاریخ سے اب اللہ کے حکم سے جو وقت شروع ہو رہا ہے ان میں کمی واقعہ ہوگی۔ آپ اپنی بہت ساری چیزوں کو، زندگی کے بہت سارے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرتے نظر آئیں گے، کنٹرول کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 13 تاریخ کو زورہ جو ریٹروگریشن کی پوزیشن میں تھا، آپ کے 92ویں گھر میں موجود تھا، وہ بھی 13 اپریل کو اپنی ریٹروگریشن سے باہر آ کر استقامت کی پوزیشن لیتا نظر آئے گا۔ 17 تاریخ کو جو ہے وہ تارد اپنے حبوطی برج کو چھوڑ کر برج حمل میں داخل ہوگا، جدھر آپ پہلے اپنے اخراجات کے حوالے سے پریشان تھے، اپنے دشمنوں کے حوالے سے پریشان تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات میں آپ کو ریلیف ملتا نظر آئے گا، معاملات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آتے نظر آئیں گے، اور آپ اپنے معاملات کے حوالے سے جو بہتر فیصلہ لیتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح ہی وہ افراد جن کے قانونی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے اور فیصلہ جو ہے ان کے حق میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کی درمیانی اور آخری ایام کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں ان کا بھی ان معاملات کی طرف انٹرسٹ بڑھے گا، بلکہ یہ ان معاملات سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کی درمیانی اور آخری ایام کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اندرون ملک سفر کے لیے جانے چاہتے ہیں یا اندرون ملک سفر کے حوالے سے پلان بنا رہے ہیں تو 17 سے 20 اپریل کا وقت جو ہے وہ آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے جانے کو نسبتاً بہتر معاملات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو کاروباری صورتحال کے حوالے سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کاروباری معاملات میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ پچھلے کچھ عرصے کی نسبت اب یہ کاروباری صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے، بڑھانے کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں، اور ان کی گئی کوششوں کے بھی خاصے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس عشرے کی 14 سے 20 اپریل کے وقت کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ والدین جو ہیں اولاد کے معاملات میں بھی دلچسپی لیتے نظر آئیں گے، اور ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ والدین اور بچوں کے درمیان باؤنڈنگ جو ہے مزید مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اس عشرے کے وقت کے دوران حاملہ خواتین کو اپنی صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اتنی کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اکثر ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں بات کی جاتی ہے کہ فلانی چیز کے بارے میں بتائیں، فلانی چیز کے بارے میں بتائیں۔
تو میں آپ لوگوں کے کمنٹس ضرور پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو اگر کسی برج میں رہ گئی ہیں تو ضرور بتا دیا جائے اگلی ویڈیو میں۔ ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات، تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ اس ویڈیو میں کور کر لیا جائے، لیکن بہرحال اب برج حمل والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ اس عشرے کی 17 سے 20 ستمبر کے دوران یہ اپنے دفتری معاملات، دفتری ماحول کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کی 17 سے 20 اپریل کے عشرے کے دوران اپنے روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوششیں کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہتر اور اچھا روزگار ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کی 14 سے 20 اپریل کے دوران رشتے کی تلاش جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ان کو بہتر اور اچھا رشتہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ تھوڑی بہت مشکلات تو نظر آ رہی ہیں لیکن بہرحال کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ کوثر کا۔ 3 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق چاولوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 17 اپریل کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 12 19 اور 20 اپریل کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔